اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال مظلوم کربلا حسین ابن علی حل من ناصر ینصرنا صلوات پڑھے محمد عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی دوسری مجلس ہے، یہ سیکنڈ مجلس کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ اسلام ان 21st سینچری، اسلام کو ہم کیسے بچائیں 21ویں صدی میں۔ اسلام کا جو امیج، اسلام کا جو نام ہے وہ ظاہری طور پر بہت خراب ہے۔ کل کچھ باتیں میں نے کی، آج سے وہ ریزنز بتاؤں گا جس کی وجہ سے اسلام کا امیج دنیا میں خراب ہوا۔ مولا حسین کا یہ ارشاد روز عاشور کہ کون ہے جو میری مدد کرے، امام نے کل جیسے میں نے کہا کہ امام نے عاشورے کے لیے 61 ہجری کے لیے یہ نہیں کہا تھا، بلکہ حسین کو دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا جو بھی امام کا چاہنے والا کسی دور کا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی شہر کا ہو، کسی رنگ کا ہو، گورا ہو یا سیاہ فام ہو، کوئی انسان اگر مدد کرنا چاہتا، ہیلپ کرنا چاہتا میری، تو میرے دروازے آج بھی کھلے ہیں۔ حسین کا ڈور، حسین کا دروازہ مکمل طور پر کھلا ہوا ہے۔ یہ پورا ڈیپینڈ کرتا کہ کون کیا کرنا چاہتا۔ آپ اگر آج if you really want to help امام حسین you can، لیکن اگر ہیلپ کرنا ہی نہیں چاہتے تو we up to you۔ مولا حسین کو اس زبردستی پکڑ کے نہیں لے کے آئے تھے 72 کو، 72 جو کربلا میں جمع ہوئے تھے، حسین نے فورسفلی ان کو لے کر وہ نہیں آئے، بلکہ مولا حسین فرسٹ ڈے سے یہ بول رہے تھے۔ 28 رجب کو جب چلے تھے اور عاشورے تک، یہ پورا آلموسٹ 6 months کا جو پیریڈ، یہ پیریڈ میں جتنے لوگ مولا امام حسین کو جوائن کر رہے تھے، امام حسین کے جتنے سرمنس ہیں مدینے سے لے کے مکہ، مکے سے لے کے کربلا تک، thousands and thousands لوگ امام کو جوائن کیا، راستے میں آئے جوائن کیا، اس لیے کہ ان کو پتہ چل رہا تھا کہ حسین اپنی آرمی کو لے کے جا رہے، تو لوگ گھروں سے نکل کے آگے جوائن کرتے تھے۔ لیکن مولا حسین نے سب کو یہی کہا کہ یہ یزید میرے سر کے لیے وہ طلبگار ہے، میں جا رہا جنگ کرنے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کے امیج کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اصلاح امت جدی مولا حسین کی جو ول ہے، ول میں امام نے ریٹن ول ہے امام حسین کی، اس میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں جا رہے، وائی آر یو گوئنگ ٹو کربلا، وائی آر یو گوئنگ دیر، پوری فیملی کو لے کے کیوں جا رہے، تو امام نے کہا تھا کہ میں اسلام کی بقا کے لیے، اپنے نانا کے دین کے، اپنے جد کے، گرینڈ فادر کے جو دین ہے اس کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اس کو سمجھانے جا رہا ہوں، اس لیے کہ آج اسلام کا امیج ختم ہو گیا، میں اس امیج کو بچانے جا رہا۔ آج اسلام ختم ہو گیا، یزید اسلام کو مٹا رہا، لیکن میں جا رہا صرف اس لیے کہ اسلام بچ جائے۔ اسی لیے یہی جملے چھٹے امام نے زیارت عاشورہ میں بھی رکھے اور زیارت وارثہ میں بھی رکھے۔ زیارت وارثہ میں اگر آپ دیکھو، جب آپ زیارت وارثہ تو سب کو رٹی ہوئی ہے، سب کو زبان پر ہے، روز آپ پڑھتے، اس زیارت وارثہ میں سلام کے فوراً بعد السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے والوتر الموتور کے امیڈیٹلی بعد چھٹے امام نے مقصد حسین کو رکھا۔ وائی کربلا میں امام حسین آئے، وائی یہ پوری جنگ ہوئی، کیا کہا؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے حسین کربلا آئے، بیس آف کربلا، گھروں میں بیٹھنا نہیں ہے۔ آج اسلام کا امیج خراب ہو رہا، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے، ابھی 8 دن ہے میرے پاس، 7 اسپیچز ہیں،
یہ 7 اسپیچز میں بتاؤں گا کہ ریزن کیا ہے. آج سے شروع کر دوں گا, کل جیسے میں نے پرومس کیا. ہم آرام کے ساتھ ریلیکس بیٹھے ہوئے کہ مجھے کیا کرنا ہے, ہونے تو اسلام کا امیج خراب. ہو کیئرس, یہ ہو کیئرس کے ایٹیٹیوڈ کو نکالو ذہنوں سے. وی ہیو ٹو ریموو دس, وی ہیو ٹو. ہو کیئرس کا ہمارے پاس ایٹیٹیوڈ ہے. ٹھیک ہے, مولانا کو 9 دن بولنا ہے, بول کے چلے جائیں گے. ہم تو کیا کرنا ہے, ہمارا تو کاروبار ہے نا بامبے میں, ہمارا تو بزنس ہے نا بامبے میں, ہماری تو جاب ہے, ہمارا تو گھر ہے, اون فلیٹ ہے, پیڈ آف فلیٹ ہے, فیملی میری ہے. ہو کیئرس, اسلام خراب ہوتا ہونے دو. میرا امیج تو صحیح ہے نا, بہت امپورٹنٹ مجلس ہے. میرا امیج تو صحیح ہے بامبے میں, میری تو عزت ہے, مجھے تو لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں. اسلام کا ہونے تو ہو کیئرس, مجھے کیا کرنا ہے. یہ ایٹیٹیوڈ سب کے پاس ہے, عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے پاس. بچوں کے پاس, یوتھ کے پاس اس لیے کہ پیرنٹس کے پاس نہیں ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو بتائیں, پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کی ریسپانسبلٹی ہے. آج آپ کو عابد بغرامی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, ٹمارو یو ول ریئلائز. جب آنکھ بند ہوگی, سب کو مرنا ہے, کوئی یہاں رہنے نہیں آیا اس دنیا میں. آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں جانا تو ہے. اگر مولا حسین پوچھے کہ واٹ یو ہیو ڈن, تم نے کیا کیا میرے لیے, میں نے تو کربلا میں قربانی دی, میں نے تو اتنا بڑا سیکریفائس دیا, واٹ یو ہیو, آپ کے پاس جواب کیا کہ مولا میں تو نماز پڑھ رہا تھا, میں تو روزے رکھ رہا تھا, میں تو مسجد جا رہا تھا, میں تو واجبات پہ عمل کر رہا تھا. امام پوچھے کہ تم نے اسلام پہ جب پرابلم آیا تو اس زمانے میں بھی تو نماز تھی, کیا نماز نہیں تھی؟ اس زمانے میں بھی تو نماز تھی, اس زمانے میں بھی لوگ روزہ رکھ رہے تھے, لاکھوں لوگ حج پہ جا رہے تھے, حج بھی ہو رہا تھا, عمرہ بھی ہو رہا تھا, لیکن اسلام ختم ہو رہا تھا, اسلام ریز ہو رہا تھا. میں یوتھ کو بول رہا, بامبے کے یوتھ کو بول رہا, کم از کم تمہارے پاس وہ اویئرنس آنا چاہیے. تمہارے پاس, تم تیار ہو, تم تیار ہو. میں یوتھ سے بات کر رہا, لڑکے لڑکیوں سے بات کر رہا کہ یو پریپیئر یور سیلف. اگر تم تیار ہوں گے تو تمہارے پیرنٹس خود بخود تیار ہوں گے. یہ ایٹیٹیوڈ کو نکالو کہ ہم کو کیا کرنا ہے. کربلا یوں نہیں ہے, محرم یہی نہیں ہے. محرم میں فرسٹ ڈے بولا کہ محرم پریکٹس کا نام نہیں ہے. We have to think, we have to realize کہ آج کیا حشر ہے اسلام کا, کتنا برا حشر ہے. فلائٹس میں, انٹرنیشنل فلائٹس میں, انٹرنیشنل فلائٹس کی بات کر رہا ہوں, انٹرنیشنل فلائٹس میں ٹی شرٹ پہنے ہوا لڑکے, اچھی ریسپیکٹڈ فیملی کے سٹیزنز, عربک میں لکھا ہوا تھا, تو سیٹ پہ جا کے بیٹھے, بورڈنگ پاس لے کر. جو ان کے پڑوس میں جو دوسری سیٹ کے اوپر کچھ لیڈیز بیٹھی ہوئی تھی, کچھ لیڈی تھی بیٹھی ہوئی, اس نے یہ دیکھا, دیکھ کے اس بندے کے چہرے پہ داڑھی بھی تھی, ٹی شرٹ پہنا ہوا, عربک میں کچھ لگ, وہ اٹھ گئی اپنی جگہ سے. جسٹ شی گاٹ اپ اینڈ شی سیڈ ٹو پرسر, جو پرسر ہوتا ہے ایئر لائن کا, شی سیڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سٹ ود دس گائے, یہ مجھے ٹیررسٹ لگتا ہے, اس کا چہرہ ایسا ہے, اس کے ٹی شرٹ پہ لکھا. بابا ٹی شرٹ پہ کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے, کوئی کمپنی کا نام یا کوئی سلوگن ہے. ایک اگر کوئی بندہ کھڑے رہ کے بولتے کہ یہ ٹیررسٹ ہے تو پورے کہنے لگے ہاں ہو سکتا, ختم ہو. اس کو نکاح اتارنا پڑا, آف لوڈ کیا اس پیسنجر کو. یہ ابھی حال کا واقعہ, اب جائیں وہاں پہ کہ اس طرح کی شکل, تو یہ کیوں ہو رہا, وائی, میرا سوال ہے بامبے میں, کیوں ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, وائی, روٹ کیا ہے, اس کی جڑ کیا ہے. اتنا ظلم ہے آئیسس کا, ان لوگوں نے اسلام کو بدنام کیا. یہ داعش,
یہ لوگ اسلام کے امیج کو ٹوٹل خراب کر دیا. وہ انسانی نہیں ہے, ISIS والے انسانی نہیں ہے, ان کو انسان نہیں بولتے, اللہ اکبر بول رہے. اتنا بڑا نام اللہ کا. اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ What does it mean? When you say اللہ اکبر, what does it mean? نماز میں واجب کیا ہے؟ نیت کے بعد. Tell me, تم جاتے نا مسجد کو, میں یوتھ کو پوچھ رہا, واجب کیا ہے؟ نیت کی تم نے مغرب کی 3 رکعت کی, اس کے بعد لازم ہے, مست ہے اللہ اکبر بولنا. کیوں؟ جیسی نیت کی, نیت تک تو تم نارمل ہے, اس کے بعد جب تم بولتے کہ اللہ اکبر, تو سب سے بڑا اور میں سب سے چھوٹا ہوں. اللہ کو اکبر بولنے کے بعد, اکبر بولنے کے بعد تم کسی کو ذبح کر رہے ہیں. ہاں, یہ کون سا اسلام ہے؟ کس نے بتایا یہ اسلام ہے؟ ہماری زبان سے, ہمارے منہ سے ایک لفظ نکلنا کہ what are they doing? We don't say, we don't care. اب تو اتنی عادت ہو گئی ہم کو, نیوز پیپر میں پڑھتے, اوہ وہاں 5 ہو گئے, اوہ وہاں 10 ہو گئے, اس کے بعد ٹی وی پہ دیکھتے, اچھا ہو گیا, فائن. لیکن کیوں؟ سڈنی میں 2 سال پہلے میں لیسٹر میں تھا, لندن پڑھ رہا تھا, چلو آپ سب جانتے, ایک ریسٹوران میں ایک کریزی وہیں کا سٹیزن آسٹریلین, ایک ریسٹوران میں اس نے حملہ کیا, اور اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ ایک فلیگ تھا گرین کلر کا, اور اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ جانتے کس ملک کا فلیگ تھا وہ؟ کہ جو جہاں سے یہ سب شروع ہوا, میں نام نہیں بول رہا, آپ سمجھو میں کیا بول رہا ہوں, جہاں سے یہ بیماری, یہ ڈیزیز اسلام کو بدنام کرنے کی شروع ہوئی, کئی لوگوں کو مار دیا اس نے. اسلام پرمٹ کیسے کرنا؟ اسلام اس کو پرمٹ نہیں کرتا. جتنے یہ داعش یا ISIS ہے, یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں, they are not Muslims. میں بھی ہوں 9 دن بامبے میں, میں اوپن بول رہا ہوں, آپ جانتے ہیں میری میسیج یہ صرف رضوی کالج بامبے کے لیے نہیں پڑھ رہا, اس وقت میری دنیا بھر میں مجھے سنا جا رہا. الحمدللہ میں گلوبل میسیج دے رہا, جو سن رہا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں, they are not Muslims. ایک روایت بتاؤ, ابھی بامبے میں ہوں میں, ایک سینگ بتاؤ معصوم کی, رسول کی, ایک سینگ بتاؤ, ایک روایت بتاؤ 23 ایئرس کی آپ کی لائف میں, ایک روایت بتاؤ مجھے, ایک بتاؤ, کسی بھی ضعیف سے ضعیف روایت بتاؤ, ضعیف سے ضعیف روایت بتاؤ. جتنی, اب میں کیا بولوں, منہ تک ایک نام آ رہا, میں نام نہیں لینا چاہتا. حضرت ابو ہریرہ کی روایت بتاؤ کوئی, کہ جہاں رسول نے کہا کہ گلا کاٹو کسی کا اور اللہ اکبر بولو. ایک روایت نہیں ہے, ایک حدیث نہیں ہے. جب نہیں ہے تو تم نے یہ اسلام سیکھا کہاں سے؟ کہاں سے آیا اسلام تمہارے پاس؟ یہ تمہارے ایک اللہ اکبر بولنے سے, ایک اللہ اکبر بولنے سے پورا دنیا میں جتنے مسلمان ہیں جو پیس لوننگ پیپل, پیس لوننگ, سب کے گلے کٹ گئے. ایک گلا نہیں کٹا, ایک گلے پہ چھری نہیں چلی, انسانیت کے گلے پہ چھری چلی, جس کی وجہ سے پوری دنیا میں آج ہم پرابلم میں ہیں. 25-30 ایئرس کی یہ ہسٹری ہے. میں میکسیمم میکس بول رہا ہوں. 70s میں ایسا نہیں تھا, 80s میں ایسا نہیں تھا. یہ سب بیماری شروع ہوئی and we are just keeping quiet. ہم سوچ رہے نہیں کہ کیا ہونے والا اسلام کا, اسلام کس سٹیج پہ جا کے رکے گا. امام زمانے کا امام روتا ہے,
اور میں ایک بات آج دوسری مجلس رضوی کالج میں اتنے بڑے مجمع کو میں ایک بات بول رہا ہوں کہ آخری زمانے میں اگر تم پلیز، میں یوتھ کا بول رہا ہوں اور میں ذمہ دار میرے الفاظ کا، حیات القلوب میں سائنس آف ری اپیرنس آف امام کہ جو پورے سائنس ہے، اس میں علامہ طالب جوہری کی کتاب سائنس آف ری اپیرنس، 14 ستارے، حیات القلوب، بہار الانوار، اس میں یہ روایت ہے کہ آخری زمانے میں ہمارے چاہنے والے اپنی جان کو بچانے کے لیے بلوں میں چلے جائیں گے، وہاں پہ بھی مار دیے جائیں گے. سمجھے میری بات؟ اگر تم آج خاموش بیٹھے رہو گے، تم یہ اس کو کنڈیم نہیں کر، میرا مطلب کنڈیم نہیں کرو گے، ISIS کو، داعش کو کنڈیم نہیں کریں گے، بچوں کو بتاؤ گے نہیں کہ ریئل اسلام کیا ہے، تو ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ تم ختم ہو جاؤ گے، لٹرلی تم ختم ہو جاؤ گے. اس کی جو روٹ ہے، ابھی تو میں نے آج چھیڑا ہے ISIS اور داعش کو، اس کو تو بولنا ہے مجھے ڈیٹیل میں، آج نہیں بولوں گا. اس کی روٹ جو ہے نا اس بیماری کی، 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز جہالت، علم نہیں ہونے کی وجہ سے یہ نتیجے پہ آج مسلمان پہنچ گیا. کوئی پڑھا لکھا ڈاکٹر آ کے کاٹتا نہیں، کوئی پروفیشنل آ کے کسی کا گلا نہیں کاٹتا، کوئی کمپنی کا سی ای او آ کے گلا نہیں کاٹتا کسی کا، اللہ اکبر بول کے. کوئی بڑے مینیجنگ ڈائریکٹر ہو یا کوئی ڈائریکٹر ہو، بڑے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، وہ لوگ کبھی کسی کے گلے نہیں کاٹتے اس طرح، اللہ اکبر بول کے. یہ پورا شروع کہاں سے ہوا؟ جہالت کی وجہ سے. یہ بیماری جہالت ہے. جب تک ہماری کمیونٹی میں جہالت رہے گی، جب تک علم نہیں آئے گا، جب تک تم ایجوکیشن نہیں لوگے، پروفیشنل کورسز میں نہیں آؤ گے، تو تمہارا حشر یہی ہوگا. تمہارا دماغ اتنا رہے گا، اتنا نہیں ہوگا، ویژن تمہارا کھلے گا نہیں. میری ریکویسٹ ہے یوتھ کے ساتھ، میں نے 3 سال پہلے اسی ممبر سے ایجوکیشن کے اوپر بہت بولا، آج نہیں بولوں گا، زیادہ نہیں بولوں گا، لیکن بولوں گا. جب دیکھتے ہیں نا دنیا میں، نیوز پیپرز پڑھتے ہیں نا، یہ سوسائڈ کرنا، اسلام کہہ رہا کہ سوسائڈ حرام ہے، پھر وہ مسلمان کیسا جو سوسائڈ کر رہا، کیسا ہاؤ، کون سی فقہ میں ہے، کس میں ہے یہ سوسائڈ کرے تو جنت ملتی ہے؟ کس رسول کی کون سی حدیث ہے کہ تم جا کے 100 آدمیوں کو سوسائڈ کر کے مار دو تم جنت میں جاؤ گے؟ یہ کون سی حدیث ہے بابا؟ کون سی حدیث ہے؟ رسول کی کون سی سیئنگ ہے؟ کس امام کی سیئنگ ہے؟ نہ ابو حنیفہ کی ہے، نہ مالک کی ہے، نہ شافعی ہے، نہ حنبلی. ایک بات میں روک کے بہت احتیاط سے بولتا کہ جتنے انسیڈنٹس ہوئے 20-25 سال میں، ایک بھی علی والا نظر نہیں آیا. لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے، اگر جہالت رہے گی تو یہ بھی آ جائیں گے. سب سے پہلے جہالتوں سے باہر آؤ. میں یوتھ کو بولتا کہ صرف گریجویشن کر کے اپنی زندگی کو مت گزارو. جب تک تم پروفیشنل کورسز میں نہیں آؤ گے، جب تک کمپنیز کے سی ای او نہیں بنو گے، جب تک کارپوریٹ کمپنیز کو میں جا کے بڑے پوزیشن کو نہیں لو گے. آج افسوس سے بولتا، ریئلی سیڈ ٹو سے دس، بامبے کاسموپولیٹن سٹی، پوری انڈیا کی سب سے بڑا شہر، ہر آدمی کی خواہش کے بامبے میں آگے بزنس کرے، بہترین بزنس، بہترین شہر، بیوٹیفل سٹی، لاکھوں آدمی، لاکھوں مسلمان. میں پوچھتا کہ یہاں بامبے میں 300-400,000 شیعہ ہیں، 400,000 میں کتنے پروفیشنلز ہیں؟ ایوری ایئر کتنے ڈاکٹرز آ رہے، کتنے کمپنیز کو جوائن کر رہے، کتنے سول سروسز میں آ رہے؟ کون ہے بابا؟ کون؟ کتنے آ رہے؟ کیا پرسنٹیج ہے؟ 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. آؤٹ آف 300,000، آؤٹ آف 400,000 مومنین علی والے، اگر کوئی بھی نہیں آ رہا تو اس سے شیم فار اس. میں جھوٹ کا بول رہا،
اگر تم کچھ نہیں کرو گے تو اسلام کے لیے تم کیسے پروٹیکٹ کرو گے اسلام کو؟ آج اسلام کا جو حشر ہوا وہ جہالت کی طرف سے ہوا. جتنے یہ ظالمین ہیں اس میں کوئی پڑھا لکھا نہیں، اس لیے کہ اگر پڑھا لکھا ہوتا، ایجوکیشن ہوتا، بڑی کمپنی کا جی ایم ہوتا یا ڈائریکٹر ہوتا یا سی ای او ہوتا تو کبھی جا کے سوسائڈ نہیں کرتا. ایک واقعہ بتاؤ یار. تو یہ سب پرابلم آیا کہاں سے؟ روٹ کیا ہے؟ روٹ اب سنو، جہالت کی وجہ سے ظلم آیا. یہ ظلم ہے نا کسی کو ماننا. جہالت کی وجہ سے اس کے پاس حسد آتی، جلسی، اس لیے کہ سامنے والا اگر آگے بڑھ جائے تو اس کو حسد آتی. جہالت ہے. جہالت کی وجہ سے ایک دوسرے میں لڑائی ہوتی. جہالت کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہوتا. آج جو گھر کے ماحول ہے، میں 3 دن سے بامبے میں ہوں، اگر کوئی پوچھے میرے پاس کلپس ہیں، فوٹو کلپس ہیں لوگوں نے جو بھیجے، جو گھر کے اندر کا پرابلمز ہے ہماری کمیونٹی کے، جہالت کی وجہ سے. اتنا ظلم، ہسبینڈ اینڈ وائف میں ظلم. میں ممبر سے بول رہا، آج وہ لڑکی تڑپ کے رو رہی کہ مولانا پلیز یو اسپیک. کہ میں انشاءاللہ جب 4 یا 5 مجلس میں بولوں گا کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کو رہنا کیسا ہے. دوسری چیز، جہالت کی وجہ سے ڈوری سسٹم ہمارے پاس آ گیا. باندرا کے واقعات بولوں، باندرا، آپ جس باندرا میں مجلس پڑھ رہا، اس باندرا میں شادی بریک ہو رہی صرف اس لیے کہ ڈوری دو. اس سے شیم. تم ڈوری مانگ رہے بچی سے، تم بول رہے کہ how much you are going to give me، پہلے آگے تم یہ بولے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے. آپ اور بولوں میں آپ کو، نکاح سے 4 گھنٹے پہلے اسی باندرا میں جسٹ بیفور نکاح، جسٹ بیفور 4 hours نکاح، ڈیمانڈ آتا ہے کہ ان کو لڑکے کو 5 لاکھ روپیہ کیش چاہیے. کیا یہ واٹ از دس؟ یہ جہالت نہیں ہے تو کیا؟ یہ ظلم نہیں ہے تو کیا؟ اسلام کے امیج کو خراب کر رہے. پھر اس بندے کے بارے میں کہا، میں جگہ کا نام نہیں بولوں گا، باندرا کا کیس ہے، باندرا کا اسی سال کا، few months before مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے. وہ لڑکا بیٹھا ہوا، میں اوپن ہو کے میں نے کہا تھا ممبر سے میں بولوں گا، میں اتنا میرا دل دکھ گیا. ایک لڑکی کو یا 100 لڑکی، ایک گھر ٹوٹے، یہ کیا سب ٹوٹ گئے. وہ فیملی بیٹھی ہوئی. حرام نہیں ہے، دس از ناٹ حرام. جہالت، روٹ جو ہے وہ روٹ، وہ جہالت ہے. اس کو ختم کرو. آپ سوچو اس ماں کے دل سے، اس باپ کے دل سے کہ جس کی لڑکی کا نکاح ہونے والا، پوروں کو دعوت دی گئی، فیملی فرینڈز آ رہے، سب آ رہے، 4-5 گھنٹے صبح فون آتا ہے کہ وی نیڈ 4 lakhs یا 5 lakhs کیش. سوچو آپ کہاں سے لائے گا بابا، کہاں سے لائے گا؟ یہ ظلم عظیم نہیں ہے؟ تم امام کی مدد کرو گے؟ تم حل من ناصرن ینصرنا کو لبیک یا حسین بولو گے؟ تم دین کی مدد کرو گے؟ یہ اسلام ہے. میں دوسروں کو کیا بولوں؟ دوسروں کی طرف کیا بولوں؟ دوسرے جو فرقہ اسلام کے ان کو کیا بولوں؟ پہلے میں اپنے گھر میں تو دیکھوں میرے گھر میں کیا ہو رہا، ہماری کمیونٹی میں کیا ہو رہا. اور صرف یہ بامبے کا پرابلم نہیں ہے، یہ گلوبل پرابلم ہے. انڈیا میں کتنی افسوس کی بات ہے. ڈیورس اس لیے ہو رہا، اس لیے ڈیورس. آپ سوچو دوستوں میں کیا بولوں، آپ کو یقین نہیں آئے گا، یقین نہیں آئے گا. اس نے اتنا مارا کہ اس کے باڈی پہ، ہاتھ کے اوپر، چہرے کے اوپر زخم آ گئے. غریب ہے اس لیے کچھ نہیں بول سکتی. یہ اسلام ہے.
کہاں سے بابا میں دوسروں داعش کو یا ان کو کیا بولوں؟ تم اپنے گھر میں کیا کر رہے؟ لڑکی پریگننٹ تھی. اب سنو, لڑکی پریگننٹ, دوسرا کیس, لڑکی پریگننٹ تھی, 2 مہینے کی پریگننسی تھی, اتنا مارا کہ اس کی پریگننسی ختم ہو گئی. حرام. ایک بچے کا خون پورے شہر کا خون ہے. میں نہیں بول رہا, اللہ کا رسول بول رہا. How can you say کہ لبیک یا حسین؟ مولا حسین بول رہے حل من ناصر ینصرنا. You have to answer امام حسین. You have to. جب when امام حسین سے عاشورے کے دن تم کو بولنا ہے لبیک یا حسین, مولا حسین میں اپنی سروسز کو آپ کو آفر کر رہا, مولا پلیز ایکسپٹ مائی سروس. تو اب تم کیسے بولو گے امام حسین کو کہ I'm going to help you؟ امام حسین تمہاری ہیلپ لیں گے. تم نے اسلام کے امیج کو ختم کیا, انٹرکاسٹ میرج کی, لڑکی دین پہ اسلام پہ آ گئی, مذہب جعفری کو ایکسپٹ کیا, مذہب اپنا ایکسپٹ کیا. اب تک تمہارا کام ہے کہ تم اس بچی کو فلاورز میں رکھو, پھولوں میں رکھو, اس لیے کہ اس نے اپنی ماں کو چھوڑا, اپنے باپ کو چھوڑا, بائی برتھ جو اس کا ریلیجن تھا اس ریلیجن کو چھوڑا اور تمہارے پاس آئی تو تم تو اس کو پھولوں میں رکھنا کہ اس نے سب کو چھوڑ کے تمہارے پاس آئی. تم اس کو پروف کرنا کہ اسلام پیسفل ریلیجن ہے, اسلام میں عورت کی عزت ہے, اور تم نے اس طرح اس کے ساتھ. یہ ظلم نہیں ہے. تم کو امام حسین کو چہرہ بتانا نہیں ہے. یہ جو روٹ ہے نا, یہ جہالت ہے. اس کو ختم کرو. میں لڑکیوں کو بول رہا, آپ کے دلوں میں فیلنگز پیدا نہیں ہوتے. You don't feel it when you go to big hospitals, big corporate companies. بامبے میں اتنی کارپوریٹ کمپنیز, بامبے میں اتنے بڑے ہاسپٹل. ابھی 2 دن پہلے میں لیلاوتی ہاسپٹل گیا تھا. ہیوج اسٹرکچر. مجھ سے کہا کہ مولانا بینڈرا کا سب سے بڑا ہاسپٹل. میں کہیں جاتا ہوں تو پہلے دیکھتا ہوں کہ ہے کیا, حالات کیا ہے. پیشنٹ کو دیکھ کے آگے میں لسٹ دیکھنے لگا ڈاکٹرز کی. ایک FRCS ہے, ایک MRCP ہے, ایک یہ ہے, ایک وہ ہے, یہ MD, یہ MD, یہ MD, یہ MD. اتنی بڑی لسٹ لگی ہے. کتنے ہمارے کتنے بامبے, بابا بامبے میں یوتھ میرے سامنے, اتنا بڑا یوتھ بامبے کا بیٹھا ہوا ہے. تم کو فیل نہیں ہوتا کہ یار اس بورڈ کے اوپر میرا نام بھی آئے؟ کتنے CA ہمارے پاس. جب 3-4 سال پہلے میں نے پڑھا تھا ایجوکیشن کے اوپر اسی رضوی کالج کی مجلس میں, تو مجھے نیکسٹ ڈے ایک خاتون کا فون آیا اور ای میل آیا کہ مولانا آپ نے 30-35-40 منٹ ایجوکیشن پہ بول دیا, کیا ضرورت ہے ایجوکیشن پہ بولنے کی؟ ارے میں نے کہا اگر جاہل رہو گے تو علی سمجھ میں نہیں آئے گا. جہالت میں حسین سمجھ میں نہیں آتا, امام علی کو سمجھنا ہے. If you really want to know who is Ali, then ایجوکیشن کو حاصل کر کے علی کو سمجھو. علی جہالتوں کو ختم کرنے والا ہے. میرا مولا علی سے پوچھا گیا, یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں, یہ امام علی کے جملے ہیں, غور سے سنو. امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا سب سے بڑا آپ کا دشمن کون ہے؟ تو علی نے کسی کا نام نہیں لیا اور کہا یہ جہالت میری سب سے بڑی دشمن ہے. جہالت کو ختم کرو. علی نے کہا میرے سامنے اگر جاہل آ جائے, جہالت آ جائے تو میں اسے قتل کروں. میں دنیا میں علم کو پھیلانے کے لیے آیا, علم کو دینے کے لیے آیا, جہالتوں کو سپورٹ کرنے نہیں آیا. علی سمجھ میں آتا, نہ حسین سمجھ میں آتا, نہ اسلام سمجھ میں آتا اگر تم جاہل رہو گے. میری آواز, میری ماں بہنیں ہزاروں کی تعداد میں رضوی کالج میں مجھے سن رہے, میری بہنوں کو میرا سلام. میری خواہش ہے ان ماؤں کو میرا سلام کہ جن کی گودوں میں بچے ہیں, تم اپنے بچوں کے فیوچر کو بناؤ. تمہارا کام ہے کہ تم اسلام کو پروٹیکٹ کرو. دس از یور ریسپانسبلٹی. آج تم شروع کرو. یو اسٹارٹ now. 10 ایئرس کے بعد, 15 ایئرس کے بعد یہ ہوگا کہ اسلام کے تمہارے بامبے کے بڑے بڑے ہاسپٹلز میں, کارپوریٹ کمپنیز میں تمہاری اولاد آئے گی. اگر 10-10 بھی ڈاکٹر, 20-20 بھی ڈاکٹر ہر سال نکلتے ہیں تو ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ پورے شہر پہ ڈومینیشن تمہارا ہوگا. If you really want to exist, تم ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ, تم رہنا چاہتے ہیں یہاں پہ, تو میرا جملہ نہیں, میرے مولا علی کا جملہ سنو. امام علی کی سینگ سنو. امام علی کی
میرا مولا لاکھوں سلام میرے مولا کو. میرا مولا کہتا ہے کہ اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے. امام کہتے ہیں کہ اگر تم کو زندہ رہنا ہے تو علم کے ذریعے زندہ رہو. بغیر علم کے وہ انسان نہیں ہوتا. آج جو امیج اسلام کا خراب ہو رہا جسٹ بیکاز یہ جہالت کی وجہ سے. لیکن مجھے کوئی فیوچر نظر ہی نہیں آ رہا سامنے. میں آج بول رہا ہوں کہ اگر یوتھ میرے ساتھ بیٹھنا چاہتا آئی ایم ریڈی فار کاؤنسلنگ 10 محرم کے بعد. جتنا یوتھ ہے بامبے کا جو میری آواز سن رہے, اگر تم بیٹھنا یو وانٹ ٹو سٹ ود می آئی شو یو. کاؤنسلنگ کرنے میں تیار ہوں. میرے فلیٹ پہ آ جاؤ, میں راکی میں ہوں, آؤ we'll sit together after 10th محرم. میں 12th محرم سے پھر یہاں ہوں. میں چاہتا اتنا بڑا رضوی کالج آپ کے پاس ہے, کتنے انجینئرس ہیں یہاں پہ, کتنے آرکیٹیکٹس ہیں, کتنے MBAs ہیں. مجھے تکلیف ہوئی پوچھ کے کہ اتنا بڑا کالج ماشاءاللہ, اللہ اس کو اور ترقی دے, اتنا بڑا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن یہاں پہ ہے. MBA میں کتنے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, یہ کتنے انجینئرس ہیں. ارے اگر یہاں نہیں ہے تو کسی اور کالج میں ہیں. کیا رزلٹ ہے ہمارے پاس؟ صرف میٹرک کرنا, انٹر کرنا, گریجویشن کرنا. تھینک یو ویری مچ. شیعہ گریجویشن کے ساتھ زندہ نہیں رہے. اگر تم اسلام کے امیج کو بچانا چاہتے, if you really want to protect the image of Islam, تو تم سے میری ریکویسٹ ہے کہ جب ایجوکیشن آ جائے گا تو تم بولو گے, تم بات کرو گے, تم پروپوگیٹ کرو گے, تم دنیا کو بتاؤ گے کہ جو داعش ہے, جو ISIS ہے, جو طالبان ہے, وہ ہم نہیں. ہم پڑھے لکھے ہیں, ہمارے پاس ایجوکیشن ہے. اس لیے کہ جب تم کسی کمپنی کے CEO ہوگے تو تمہاری تھنکنگ بدل جائے گی, تمہارا ویژن بدل جائے گا. تم کوئی اور چیز سوچو گے. تم اگر IAS بنو گے, سول سروسز میں آؤ گے, IPS میں آؤ گے, IAS بنو گے, فورن سیکرٹری بنو گے, تو تمہارا امیج کتنا بڑا ہوگا, کتنا اچھا امیج ہوگا کہ تم جہاں پہ جاؤ گے پروپوگیشن آف ٹیچنگز آف امام حسین کر سکتے. جہاں پہ تم جاؤ گے تم بول سکتے کہ یہ جو ظالمین ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں, اصل اسلام یہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد. جب بھی میں اپنے یوتھ کے ساتھ بیٹھتا ہوں, دنیا بھر میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں, I always sit with youth. میں ان سے یہی بولتا ہوں. ایون میں کشمیر میں تھا, سری نگر میں. کشمیر میں جب گیا تو وہاں پہ ڈل لیک ایک جگہ ہے, فیمس پلیس ڈل لیک. وہاں پہ 15,000 to 20,000 ہماری کمیونٹی ہے. 15,000 to 20,000 ڈل لیک میں, سری نگر میں. اٹس اے بیوٹیفل سٹی, اللہ کا حسن ہے. تو ڈل لیک میں جب میں یوتھ کے ساتھ بیٹھا, لڑکے لڑکیوں کے ساتھ بیٹھا, میں نے پوچھا 20,000 آدمی یہاں پہ, ایجوکیشن کا ریشیو کیا ہے, پرسنٹیج کیا ہے, تم کیا پرسنٹیج سے. اس نے کہا میں میٹرک کری, میں انٹر کری, میں گریجویشن کیا. میں نے کہا تمہارا پرسنٹیج کیا تھا؟ گریجویشن کر کے گھر میں بیٹھ گئے. تو کہا میں نے جاب کر لی. میں نے کہا اگر گریجویشن کر کے جاب کرو گے تو پوری زندگی 10-15 ہزار میں کھیلو گے. اگر ماسٹرز کرو گے تو تم آگے بڑھو گے. ماسٹرز کرو, اس کے بعد PhD کرو. اتنے کوئی اسکالر بنے. کتنے اسکالرس ہیں یہاں پہ؟ بابا اٹامک سینٹر بامبے میں کوئی ایک مومن ہے ریسرچ اسکالر؟ ہم کو پڑھنا ہی نہیں ہے. بابا تم یہ جہالتوں سے نہیں نکلے گے تو یہ داعش کو ختم کیسے کرو گے, ISIS کو ختم کیسے کرو گے؟ آج کا زمانہ
زمانہ گولی چلانے کا نہیں ہے، آج کا زمانہ کردار سے ختم کرو، علم سے ختم کرو. جب تک یہ نہیں کرو گے تم ان کو ختم کیسے کرو گے؟ اسلام کے امیج کو آگے کیسے بڑھاؤ گے؟ کوئی میرے جملے سنو، غور سے جملے سنو. کوئی کمیونٹی، دنیا کی کوئی کمیونٹی میں اپلفٹمنٹ آ ہی نہیں سکتا اگر علم نہ ہو. کوئی کمیونٹی میں اپلفٹمنٹ نہیں آ سکتا. آپ ہمیشہ ایسا نیچے جائیں گے. آج اسرائیل کتنی بڑی کنٹری ہے اسرائیل کی. اگر ورلڈ میپ میں دیکھیں تو ایک سپاٹ ہے خالی، ایک ڈاٹ، ایک سپاٹ ہے خالی، ایک نقطہ ہے ورلڈ میپ میں. اگر اسرائیل کو دیکھو، اتنا سا ملک ہے، سب کو معلوم ہے. لیکن آج اسرائیل، جوز امریکہ میں، پوری امریکہ میں جوز 2% ہے، جسٹ 2%، پورے امریکہ میں 2% ہے. لیکن وہ 2% جوز پورے اتنے بڑے ملک کو، ورلڈ کا بگ پاور، اس بگ پاور کو وہ 2% چلا رہے، رن کر رہے گورنمنٹ کو. پورے فائنینشل انسٹیٹیوشنز ان کے، وال سٹریٹ نیو یارک میں، جہاں پہ پوری دنیا کی اکانومی ڈیسائیڈ ہوتی، مینہٹن، نیو یارک، وال سٹریٹ میں پوری دنیا کی اکانومی جہاں پہ ہے، بیس وال سٹریٹ کے اوپر ہے. پورے وال سٹریٹ پہ ڈومینیٹ کون کر رہا؟ جوس کر رہا. پورے نیوز چینلز کس کے؟ جوس کے. کیوں ہے؟ وائی؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایجوکیشن ہے. اگر علم ہوگا تو ذہن کھلے گا. جہالت ہوگی تو تم کسی کو مارو گے. جہالت اندھیرا ہے، اندھیرا. امام علی کہہ رہے، عابد باللہ میں نہیں بول رہا. امام علی بول رہے کہ جہالت اندھیرا ہے اور علم نور ہے، علم روشنی ہے. پوری وال سٹریٹ پہ کنٹرول ان کا، بڑی بڑی کمپنیز ان کی، سی این این ان کا، فاکس ان کا، لیڈنگ چینلز ان کے، لیڈنگ نیوز پیپرز ان کے، سارے بینکس میں ڈومینیشن. وائی؟ ہاؤ؟ جاہل رہے تو کر سکتے ہیں؟ نو. علم کے ساتھ کوئی کر سکتا. ابھی تو سمجھو، میں جھوٹ کو بول رہا کہ ویر آر یو. تم بامبے جیسے شہر میں رہتے، یار بامبے جیسے سٹی میں رہتے کہ جہاں پہ لوگ آ کے تیز ہو جاتے، تم یہاں رہ کے تیز نہیں ہے. میرا یہ آج کی مجلس صرف مولا علی کے چاہنے والوں کے لیے ہے. پوری دنیا میں پورے چینل جو مجلسیں بتا رہے میرے، جہاں جہاں دنیا میں دیکھا جا رہا، ان کے لیے اسلام ایک پیسفل ریلیجن کا نام ہے. میں بار بار بول رہا ہوں کہ ہم اسلام سے بڑا پیسفل کوئی چیز ہی نہیں. امن و امان کا پیغام دیتا ہوں. لیکن جاہل رہو گے تو تمہارے دماغ میں وہ باتیں آئیں گے کہ اس کو ختم کرو، اس کو ختم کرو، اس کو ختم کرو، اس کو ختم کرو. اس لیے کہ جہالت حسد کو پیدا کرتی، اور حسد کے لیے، حاسد کے لیے، جلسی کے لیے امام علی کی سیئنگ ہے کہ حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے. امام علی بولتے ہیں جہالت ہے تو حسد ہے. اب ایک ایک مجلس میں پڑھوں گا حسد کے اوپر، آئندہ مجلس ہسبینڈ اینڈ وائف پہ، ظلم کے اوپر. یہ سب چیزیں حل من ناصر ینصرنا کے بینر کے نیچے آئیں گی کہ تم کو کرنا کیسا ہے. اگر تم اس انداز سے نہیں رہو گے، you will be in a big problem, you will be in a big problem. یہ مت سمجھو. شکر کرو کہ گورنمنٹ آف انڈیا بہت اچھی ہے. گورنمنٹ آف انڈیا بہت اچھی. وی سلوٹ. ہمیشہ اپنی اون کنٹری کے لیے سٹینڈ کرنا. دو یو ہیو ٹو پروٹیکٹ انڈیا. دس از اوور مورل ریسپانسبلٹی. وی ہیو ٹو پروٹیکٹ. وی لو انڈیا. وی لو انڈیا. وی ہیو ٹو پروٹیکٹ. اگر کوئی مشکل آئے انڈیا پہ تو تم آگے بڑھو. تم آگے بڑھ کے اپنے ملک کو بچاؤ.
دنیا کو بتاؤ کہ وہ اور ہیں تم اور. یہ امام علی کی سینگ ہے. حب الوطنی ایمان ہے. حب الوطنی اپنے وطن سے محبت. سے تھینک یو ٹو گورنمنٹ آف انڈیا, اس لیے کہ گورنمنٹ آف انڈیا اتنی پیسفل گورنمنٹ کہ جس کی وجہ سے آج ہم کھلم کھلا آزاداری کر رہے پورے انڈیا میں, کہ اتنی پیاری آزاداری ہو رہی ہمارے لیے, ہر چیز کا یہاں پہ ان لوگوں نے پرووائڈ کیا. تو یو ہیو ٹو سپورٹ گورنمنٹ آف انڈیا, یو ہیو ٹو سپورٹ انڈیا. اور دنیا انڈیا والوں کو بتاؤ, یہاں کے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ لوگ اور ہیں, داعش اور ہیں, تم اور. دس از یور ریسپانسبلٹی. میں کیا کروں دوستو, میرا دل پھٹا ہوا ہے جب نیوز پیپر, جب لوگوں سے جا کے ملتا. یقین کرو, یقین کرو, اسٹیج ایسا آ گیا کہ اپنے ڈریس کو بدل کے ٹریول کرو. تم ڈریس کو بدل کے بولو کہ تم مسلمان ہو. یہ اسلام کا حشر ہے. تو اب لڑکا لڑکی کو چاہیے, یہ جنریشن کو چاہیے, یہ یوتھ کو چاہیے کہ یو ہیو ٹو لیڈ. تم کو چاہیے کہ لیڈ کرو, تم کو چاہیے کہ اب لیڈ کرو. یوتھ لیڈ کرے, تم ریولیوشن لاؤ. تم آج کی مجلس کے بعد گھر جا کے بولو اپنے مام کو, اپنے ڈیڈ کو کہ I have to do something for Islam. میں سب سے پہلی چیز میں ایجوکیشن اچھا لوں گی کہ آج میرے پاس اچھا ایجوکیشن ہوگا, میرے پاس میں سی او بن جاؤں گی کسی آرگنائزیشن کی, کسی کمپنی کا میں ڈائریکٹر بن جاؤں گا, ایم ڈی بن جاؤں گا, پریسیڈنٹ بن جاؤں گا. تو پھر میں آزاداری بھی اچھی کر سکتا, مجلس حسین بھی اچھی کر سکتا. جہاں جہاں میٹنگز میں جاؤں گا وہاں پروپوگیشن آف امام حسین کی ٹیچنگ کروں گا. یہ تمہارا امیج, اس طرح تم امیج کو خراب کرو. جو آج امیج اسلام کا خراب ہو گیا. محرم کا میسیج یہ ہے, محرم کا پیغام یہ ہے. محرم آپ سوچو 61 ہجری میں اسلام کا امیج ایگزیکٹلی یہی تھا کہ کوئی اسلام تھا ہی نہیں, اسلام زیرو لیول پہ آ گیا تھا, اسلام مٹ گیا تھا. یہ صرف یہ میں نہیں کہہ رہا, ڈونٹ سے کہ ابھی بلگرامی بول رہا, نو, ہر آدمی نے بولا. ایون خواجہ اجمیری نے کیا بولا. خواجہ اجمیری جو مسلمانوں کے بہت بڑے ایک صوفی, ایک عالم تھے جن کو ہم بھی سلام کرتے, خواجہ اجمیری کی مشہور ربائی ہے نا, انہوں نے کیا کہا, شاست حسین, باغ شاست حسین, دینست حسین, دین پناست حسین. حسین شاہ ہے, حسین بادشاہ ہے, حسین دین ہے, اسلام حسین ہے, دین پناہ حسین ہے, انہیں دین کو پروٹیکٹ کرنے والا حسین ہے. خواجہ اجمیری نے کہا, اس کے بعد کیا کہا, دینست حسین, دین پناست حسین, سرداد نداد در دست یزید, حقا کے بنا لائی لاست حسین. میں کیا سن رہے آپ, کیا سن رہے آپ, سرداد نداد در دست یزید. یو نو what does it mean, کہ حسین نے سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. یہی تو ہمارا بھی, میرا بھی یہی کہہ رہا میں کہ ظالم سے ہاتھ مت ملاؤ, مظلوم سے ہاتھ ملاؤ. ظالم کو کنڈیم کرو. اس کے بعد خواجہ اجمیری کیا کہتے ہیں کہ حقا کے بنا لائی لاست حسین. اب سنو, یہ لاسٹ لائن جو ہے, لاسٹ لائن جو ہے, یہ پورے 3-4 جو یہ ربائی ہے, 3 لائنوں پہ سب سے بھاری لاسٹ لائن, حقا کے بنا لائی لاست حسین. کہ حق, خواجہ اجمیری بول رہے, حق تو یہ ہے, فیکٹ تو یہ ہے, بنا لا الہ حسین ہے. یعنی اب اصل جو لا الہ الا اللہ کا پروٹیکشن ہوا, یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی ولادت سے لے کے, غور سے سنو, رسول کی ولادت سے لے کے 61 ہجری عاشورے تک اسلام رسول کا تھا, محمد مصطفیٰ کا تھا, لیکن عاشورہ 61 ہجری کے بعد قیامت تک اب اسلام حسین کا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. You understand what I mean? کچھ بات سمجھ میں آئی کہ we have to do something. ذہن میں سے ایک مجلس سے جب رضوی کالج سے اٹھو نا
تمہارے دماغ میں بڑے بزرگ کو بھی بول رہا اس لیے کہ تمہاری ریسپانسبلٹی ہے کہ تم اپنے بچوں کو بتاؤ. اٹس یور ریسپانسبلٹی آلسو. کیا بتانا ہے؟ جب اٹھو رضوی کالج کس فرشیزہ سے گھر گئے تک ڈائننگ ٹیبل پہ جب جا کے بیٹھنا, جب بچوں کے ساتھ بیٹھنا, ایک ہی چیز سوچنا بستر پہ جا کے کہ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار حسین, وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار اسلام, وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. مثال کے طور پہ تم کچھ نہیں کر سکتے, کسی کو اسپانسر کرو, کسی کو سپورٹ کرو, اس بچے کو, مومن بچے کو آگے بڑھو. ڈو سم تھنگ. امیج آف اسلام کو جو خراب ہوا اس کو صحیح کرنے کے لیے یہ ریسپانسبلٹی کو اپنے ہاتھ میں لو. اس روٹ کو ختم کرو. پورے اب 8 دن باتیں ہوں گی. اس روٹ کی وجہ سے حسد ہے, اس روٹ کی وجہ سے ظلم ہے, اس روٹ کی وجہ سے لوگوں پہ مصیبتیں آ گئی, اس روٹ کی وجہ سے انسان پریشان ہو گیا, اس روٹ کی وجہ سے بیوی پہ ظلم کر رہا, اس روٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کو مار رہے, اس روٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کے ٹرمز خراب ہو رہے. یہ سب جو جڑ ہے وہ جڑ اس جہالت کی جڑ ہے کہ جس نے اسلام کو ختم کر دیا. بس 50 منٹس کی مجلس ہو گئی. ایک آخری بات بولتا کہ اب آج 2 محرم ہے, 2 محرم کی رات ہے. 5 منٹ کا میں ہوم ورک دے رہا آپ کو, جو میرا ایک سٹائل ہے پڑھنے کا. آئی وانٹ جتنے لوگ یہاں سن رہے مجھے, لڑکا لڑکی عورت مرد, سٹارٹ کرو آج رات سے. ایک کام بولتا کہ امام حسین کی زیارت پڑھو آج جا کے 10 محرم تک. عاشورے کو تو عاشورہ پڑھنا, پلیز بول رہا. دیکھو تمہارے ذہن کھلتا اور تمہارے کام بنتے کیسے, کتنے ایشوز تمہارے یہاں سالو ہوئیں گے. نیت کرو کہ میں زیارت امام حسین پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں شب 3 محرم, آج کل 4 محرم کی شب میں پڑھنا, شب عاشور تک پڑھنا. لازم پڑھو. 5 منٹ کی زیارت ہے, گھر جا کے 5 منٹ سپیئر کرو اور سپیئر کر کے مولا حسین کی زیارت کو پڑھو. اس کے بعد دیکھو کہ جتنے تمہارے آبسٹیکلز ہیں لائف میں, جتنے ایشوز ہیں تمہارے لائف میں, جتنے ہرڈلز ہیں تمہارے پاس, محرم کی بلیسنگ لو, محرم کی بلیسنگ لو کہ زیارت امام حسین, زیارت والد صاحب 4 یا 5 منٹ کی. اگر پڑھ لیا شام میں تو گڈ, نہیں پڑھی تو بچوں کے ساتھ پڑھو. روز شام میں رضوی کے بعد جب گھر جاتے تو یہ زیارت ضرور پڑھنا 10 محرم تک. کل ایک دوسرا عمل دوں گا. میں چاہتا کہ یہ سال 1438 ہجری کا جو محرم ہے, یہ محرم تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والا محرم بننا, یہ محرم تمہاری تقدیر کو بدلنے والا محرم ہو. جتنے ایشوز لے کے تم رضوی کالج آ رہے مجلس حسین میں, سارے تمہارے ایشوز دور ہو سکتے, جتنے جو پرابلم ہے سب کو. لیکن زیارت کی نیت یہ کرو کہ میں زیارت پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں, اور اس کو میں نظر کر رہا, گفٹ کر رہا بی بی زینب, بی بی ام کلثوم کو, اسیران کربلا کو. اس لیے کہ شہدائے کربلا کی زیارت اس میں ہے. اسیران کربلا, اسیران کربلا میں پورے ازواج مولا حسین اور پورے لوگ آ جائیں گے. اس کے بعد بولو 13 معصومین کو, آخر میں بولو مادر امام زمانہ بی بی نرجس خاتون کو, اس کے بعد بولو بی بی حکیمہ خاتون اور امام زادے سید محمد. اس طرح نیت کر کے, اور یہ بول کے نیت کرو کہ لاسٹ ایئر جتنے زندہ تھے یہ سال نہیں ہے, تو 1 سال تمہاری زندگی کو اللہ بخش دیتا, 1 سال تمہاری زندگی میں بڑھ جاتا. اس لیے کہ امام حسین کی زیارت کے لیے کہا گیا کہ اگر کوئی کربلا جائے اور مولا حسین کی زیارت کرے, جتنے دن وہ کربلا میں رہے گا 13-14 دن, تو 13-14 دن اس کی لائف سے مائنس کر دے, اس کی لائف میں برکت دیتے. اسی طرح آج ہم کربلا نہیں جا سکتے, ہم بامبے میں کہے, تو اگر تم اپنی زندگی چاہتے, جو بیمار ہے ان کی طرف سے پڑھنا. ایک مومنہ لیلاوتی میں ہاسپٹل میں شریک ہے, اللہ اس کو شفا کاملہ عطا کرے, اور جان جان لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو مولا حسین کے صدقے میں صحت دے.
تو یہ زیارت امام حسین. میں بچوں کو بول رہا, یوتھ کو بول رہا, لڑکے لڑکیوں کو بول رہا کہ پلیز when you go home just recite is this زیارت. اس کے بعد دیکھو کہ محرم کے جو تمہارے بلیسنگ ہے, جو مولا حسین, اس لیے کہ امام حسین آج ہمارے ہر گھر میں مہمان ہیں, تو حسین کی وہ برکت تمہارے گھروں میں آئے گی, تمہاری زندگی میں آئے گی, تمہاری لائف میں آئے گی, تمہاری تھنکنگ میں آئے گی. زیارت پڑھ کے دعا کرنا کہ مولا حسین give us strength, مولا آپ مجھے مدد کرو, مجھے طاقت دو مولا کہ میں اسلام کے امیج کو صحیح کروں. مولا جیسے آپ نے اسلام کے امیج کو صحیح کیا, جیسا آپ نے اسلام کی مدد کی, آپ اور آپ کے ساتھیوں نے اسلام کے امیج کو صحیح کیا تھا, ورنہ یزید کا اسلام آج ہمارے پاس ہوتا. اسی طرح give us chance in 2016 مولا کہ میں بھی اسلام کے امیج کو اسی طرح پیسفل طریقے سے, اسی طرح امن و امان طریقے سے میں اسلام کے امیج کو صحیح کروں. میری ریکویسٹ میری ماں بہنوں سے بھی ہے, سینئر سے بھی ہے کہ گھر جا کے یہ زیارت پڑھ کے یہ نیت کرنا کہ مجھے اسٹرنتھ دینا امام حسین کہ میں اسلام کے امیج کو صحیح کر سکوں. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. بس دوستو, کل 9:15 انشاءاللہ, مولا آباد رکھے. آج اتنی برسات تھی, اتنی رحمت تھی اللہ کی کہ میں تو ڈر رہا تھا, was wondering کہ مومنین کیسے آئیں گے, لیکن آپ کی ہمت, میری ماں بہنوں کی ہمت, اتنا بڑا مجمع رضوی کالج میں ہے. مولا تمہاری اس عزاداری کو قبول کرے. آج 2 محرم گزر گئی, 3 محرم کی رات ہے. حسین کربلا پہنچ گئے, حسین کربلا آ گئے. 2 محرم کی روایت ہے کہ مولا حسین کربلا آئے. آپ کو معلوم کیسا ہے حسین کربلا؟ منزلوں کو طے کرتا ہوا فاطمہ کا لال جب سرزمین کربلا پہنچا. اللہ ہم کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. دوستو, جب مولا حسین کربلا پہنچے تو جس گھوڑے کے اوپر حسین تھے وہ گھوڑا آگے نہیں بڑھا تھا. امام نے گھوڑے کو بدلا, دوسرے گھوڑے کو بدلا, 7 گھوڑوں کو بدلا, ہارسز کو. مولا تو جانتے تھے یہ کیا صرف حجت کو تمام کرنا تھا. 7 گھوڑوں کو بدلنے کے بعد کوئی گھوڑا آگے ہی نہیں بڑھتا. حسین نے جھک کے زمین سے خاک کو اٹھایا, سونگا. اس کے بعد ابھی ہماریاں ویسی ہیں, بیبیاں ویسی کھڑی ہوئی, امام حسین کا گھوڑا آگے نہیں بڑھا. امام حسین نے مولا عباس سے کہا کہ بھیا جو قریب میں ٹرائب ہے اس کو بلا کے لاؤ, ان کے لوگوں کو. ان لوگوں کو جب پتہ چلا کہ رسول کا نواسہ آیا ہے, فاطمہ کا بیٹا آیا, سب لوگ گھر سے دوڑتے ہوئے آ گئے. آگے کربلا, مولا کو سلام کیا. ایک زمانے کے بعد حسین کی زیارت ہوئی. اللہ ہم کو بھی حسین کی زیارت ہوئی. سب آ کے مولا کو سلام کیا, کوئی قدموں پہ گر گیا. یہ بنی اسد کی ٹرائب تھی, اور ان لوگوں نے بات چیت کی. حسین نے بات چیت کر کے کہا یہ بتاؤ یہ زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اس کو ماریا کہتے. حسین نے کہا اور کوئی نام ہے؟ تو کہا اس کو شط الفرات بھی کہتے. ایک نے دوسرا نام بتایا. حسین بار بار ایک نام سننا چاہتے تھے, تو ایک سینئر سٹیزن بزرگ نے آگے بڑھ کے کہا فرزند رسول اس زمین کو کربلا کہتے ہیں. بس کربلا کا نام سنا. حسین تو جانتے تھے. مولا عباس سے کہا کہ بھیا اب اماریوں کو یہیں بٹھا دو. اماریاں رکی. مولا حسین نے زمین کو خریدا. جو اونر تھا زمین کا اس کو بلوایا اور اس سے کہا کہ میں یہ لینڈ کو خریدنا چاہتا ہوں, I want to buy this. اس نے کہا مولا آپ رہیں یہاں پہ. تو امام نے کہا نہیں میں پیسے دے کے خریدنا چاہتا. تو جو بزرگ لوگ تھے, سینئرز تھے, اور جو لینڈ اونر تھا اس نے کہا مولا آپ یہ زمین کو مت خریدیں مولا, اس لیے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو بھی زمین پہ آیا وہ پریشان رہا, اس کو سکون نہیں ملا. تو حسین نے کہا نہیں اب تو ہمارا سکون یہیں پر ہوگا, اب ہم قیامت تک یہیں رہیں گے. وہ گھبرا گیا. دوستو صرف یہ تصور کر کے مصائب سننا کہ 2 راتیں گزر گئی, یہ تیسری رات ہے. اب صرف 6 یا 7 راتیں باقی ہے.
جو سال بھر انتظار تھا محرم کا وہ ختم ہو جائے گا، فاطمہ کا لال چلا جائے گا تو گھر ہمارے اجڑ جائیں گے۔ بی بی نے صرف اتنا ہی پوچھا تھا، بیٹا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا؟ رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا۔ فاطمہ کے دل کو سکون ملا تھا کہ میرے حسین پہ رونے والے ہیں۔ بس دوستو بی بی کی دعا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد حسین نے زمین کو خریدا، زمین کو خرید کے پیپرز لکھے، تو جب شہزادی زینب کو معلوم ہوا کہ مولا حسین اس زمین کو خرید رہے، تو بی بی زینب نے حسین کو بلا کے کہا بھیا یہ کس کے نام پہ لے رہے بھیا؟ میں چاہتی کہ تم علی اکبر کے نام پہ لو۔ عزیزو کیا معلوم کہ علی اکبر تو دنیا میں زندہ نہیں رہے گا۔ بی بی نے کہا کہ بھیا یہ زمین میں چاہتی کہ علی اکبر۔ حسین خاموش بیٹھ گئے۔ حسین نے زمین کو خریدا، ڈاکومنٹس بننے کے بعد اس پیپرز کو، جو بھی سسٹم تھا اس زمانے میں، اس پیپرز کو واپس بنی اسد کے قافلے جو ٹرائب تھی ان کے لیڈرز کو واپس کیا، اور واپس کر کے اس اونر سے کہا کہ میں تم کو یہ زمین ہبہ کرتا ہوں، انہیں گفٹ کرتا ہوں واپس خرید کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم شہید ہو جائیں گے تو ہمارے یہاں مزار بنیں گے، اور جب مزار بنیں گے تو میرے زائرین آئیں گے، جب میرے زائرین آئے تو ان کو بھوکا نہیں رکھنا۔ خود تو بھوکے شہید ہو گئے، میرا حسین کتنا کریم کہ اپنے زائر کو بھوکا دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب زائر کربلا جاتا، کربلا کے لوگ دسترخوان بچھا دیتے۔ اتنے مومنین ہیں جو اربعین میں جاتے ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کوئی کھجور لا رہا، کوئی کھانا لا رہا، کوئی پانی لا رہا، اور یہ کہتا پی لو پانی حسین کے نام پہ۔ مولا آباد رکھے، اسی طرح پرسا دینا، اسی طرح پرسا دینا۔ تکلف سے مت رہو۔ بی بی ایک آنسو چاہتی، اس لیے مت سمجھو کہ تم اکیلے رونے والے۔ آج جب تم گریا کر رہے، جب تم بڑی آواز سے رو رہے، تو کوئی تمہیں تماچا نہیں مار رہا، کوئی تازیانہ بلند نہیں کر رہا۔ ذرا کربلا میں جا کے دیکھو، جب پہلی مرتبہ سکینہ نے باپ کے لاشے سے لپٹا تو شمن نے ایسا تماچا مارا، سکینہ کربلا میں تڑپنے لگی۔ اسی طرح پرسا دو۔ یہ ایام رونے کے ایام ہے، پرسے کے ایام ہے۔ مولا آباد رکھے۔ مولا نے کہا کہ جب میرے زائرین آئے تو ان کو کھانا کھلانا، ان کی مہمانداری کرنا۔ اسی لیے آج کربلا کا دستور ہے کہ کربلا کے رہنے والے 3 دن تک زائر حسین کی مہمانداری کرتے۔ یہ فاطمہ کے لال کی وصیت تھی۔ عزیزو قافلہ روکا گیا، عماریاں بٹھائی گئیں، خیمے لگائے گئے نہر کے قریب، سیدانیاں خیمے کے اندر آئیں۔ بی بی زینب جیسے ہی اپنے خیمے میں آئیں، کچھ دیر گزری، فوراً فضہ کو بلایا، فضہ کو بلا کے کہا میرے بھیا کو بلا کر لاؤ۔ فضہ نے آگے کہا کہ مولا شہزادی آپ کو بلاتی۔ حسین بہن سے ملنے کے لیے خیمے میں آئے۔ جیسے ہی مولا حسین آئے، شہزادی زینب نے کہا کہ بھیا یہ کیسی جگہ ہے بھیا، اور ہم یہاں کیسے رہ سکتے؟ میرا دل بہت گھبرا رہا بھیا۔ جب سے میں یہاں آئی ہوں، خیمے کے پیچھے سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ بی بی ایسے تڑپ کے رو رہی جیسے اس کا پورا گھر اجڑ گیا۔ تو حسین نے کہا زینب یہ کربلا ہے، تم نے نہیں پہچانا، یہ ہماری ماں فاطمہ ہے جو آج سے کربلا پہنچ گئی۔ سر پیٹ کے روتی ہے، کہتی ہے ہائے میرا گھر اجڑ گیا۔ مولا آباد رکھے تم کو۔ اسی طرح پرسا دو۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی دوستو، وقت گزرا۔ جب زمین کو ہبہ کر دیا حسین نے، اس کے بعد
خیمے لگا دیے گئے نہر کے پاس، پانی بھرا گیا. بنی اسد، بس میں نے مجلس ختم کر دی، بنی اسد کی ٹرائب کو، ان کے جو مرد تھے، جتنے جینٹس تھے، امام حسین نے بولا. اب حسین کی مظلومیت دیکھو، بنی اسد کی ٹرائب کے جتنے جینٹس تھے ان کو بلایا حسین نے. حسین نے بلا کے کہا سنو، اب میں یہی رہنے والا ہوں، 10 محرم کو ہمارا پورا گھر اجڑ جائے گا، میں ذبح کر دیا جاؤں گا، میرے بچے قتل کر دیے جائیں گے، میرے بھائی ذبح ہو جائیں گے، اور یہ ظالم اپنی لاشوں کو دفن کر کے ہم کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. مردوں سے کہا کہ 11-12 محرم کو آنا اور آ کر ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. مردوں سے کہا کہ ہمیں دفن کر دینا، یہ دشمن ہم کو دفن نہیں کریں گے. مرد خاموش بیٹھ گئے. حسین نے اس کے بعد عورتوں کو بلایا، عورتوں کو بلا کے، میرا مولا کتنا غریب ہو گیا تھا، عورتوں کو بلا کے کہا سنو، اگر تمہارے مرد حکومت کے ڈر سے نہ آئے تو تم پانی کے بہانے سے اس نہر پہ آ کے، پانی کے بہانے سے آ کر ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. عزیزو، اس کے بعد حسین کی مظلومیت معراج پہ چلی گئی. مردوں کو بولا، عورتوں کو بولا، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، بچوں کو گود میں اٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ نہ دفن کرے تو کھیلتے ہوئے آنا، ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا. ہائے فاطمہ کا لال، کیسا مظلوم غریب ہو چکا تھا. پروردگار میری شہزادی کے، میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما، ہماری اس مجلس کو قبول کر لے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو مولا حسین کے نام پہ معاف کر دے. ہمارے سب مل کے آمین بولو. مولا حسین کی عزاداری دنیا بھر میں جہاں جہاں ہو رہی اس کی حفاظت فرما، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے. پروردگار جہاں جہاں دنیا میں عزاداری ہو رہی ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں سب کو سلامت رکھ، اور ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، اور ہم کو سعادت دے، توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی اور تیرے بندوں کی خدمت ایسے کریں جیسے تو چاہتا ہے. ایک سورہ فاتحہ رضوی صاحب کے والدین، ان کے فرزند اور ان کے بھائی سبط رضوی صاحب کے لیے اور تمام محبان آل محمد کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.